إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. شیخ کے محترم فاضل اور عزیز دوست شیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ، یہاں کے ذمہ داران، میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری بدقسمتی کہ پچھلا خطاب میں پورا سن نہیں سکا، لیکن اخیر کا جو مواد سامنے آیا کہ ہماری برائیاں ہمارا مسئلہ ہے. اہل علم نے لکھا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال یعنی حکمراں ہیں. ہم جیسا عمل کریں گے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین اس اعتبار سے حکام اور حکمرانوں کو مسلط کرے گا. آخری جو 5 چیزوں کا ذکر آپ سن رہے تھے اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے اور قرآن و حدیث کے مختلف مضامین میں اس کا تذکرہ ہے. یہ مضامین ہمارے سامنے گزرتے رہتے ہیں کہ کسی دشمن سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کی تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا رب العالمین ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ کو ہم کو ایک چیونٹی بھی کاٹ نہیں سکتی. تو جان لے لینا، گھروں پر بلڈوزر چل جانا، بیگا گرفتاری ہو جانا، مال اور جان کا ضائع ہو جانا، کسی قوم کا کسی پورے علاقے پر جیسے فلسطین وغیرہ میں واقعات ہو رہے ہیں، یہ بغیر قضاء و قدر کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے ایمان کے خلاف ہے. اب یہ چیزیں ہم جانتے ہیں، علماء کرام اس کو یاد دلا رہے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے درمیان ان اسباق کو دہراتے رہتے ہیں. لیکن شیخ نے ابھی سوال کیا کہ اس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو جانچیں، ہم کتنے میں پاس ہیں، کن امور میں پاس ہیں. ہم جانتے ہیں، ابھی آپ نے تازہ سنا، لیکن کیا ہم عہد رسالت اور عہد صحابہ کی طرح یہ سنتے ہیں کہ کسی آدمی نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ نے سود کو حرام کیا، اب بھی جو سودی لین دین چھوڑتا نہیں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے، وہ سننے کے بعد اس نے فوراً توبہ کا ارادہ کر لیا. والدین سے اس کی ناچاکی ہے، سنا کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اتنی شدید وعید ہے، اس نے جا کے معافی مفوت اور تصفیہ کر کے والدین سے جو ہے اپنا معاملہ صاف کر لیا ہو. ایسا ہم سنتے ہیں کیا؟ عہد و پیمان کے سلسلے میں کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس قسم کی وعیدیں سننے کے بعد کیا وہ اس معاملے کو درست اور صحیح کرنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے؟ اس کی نیندیں اچاٹ ہوتی ہیں، کروٹیں بدلتا ہے کہ میرے اوپر ایک حق ہے، اگر میں اسی حال میں مر گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا؟ دنیا کا جو عذاب ہے اصل تو آخرت کا معاملہ بھی ہوگا. میں اسی بنیاد پر آگے کی یا آج کی میری جو گفتگو ہے اسے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، بعض چیزیں جو نہیں جانتے وہ بھی
ایک مصیبت ہے. جاننے کے بعد ہم اس کو اختیار نہیں کر رہے ہیں, عمل میں نہیں لا رہے ہیں. کیوں؟ کون ہے جو ہم میں سے نہیں جانتا نمازیں فرض ہیں؟ کون ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے؟ اس کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں. والدین کی نافرمانی, چوری, بدعہدی, ظلم و زیادتی, یہ سب حرام ہیں. کون نہیں جانتا؟ مسلمانوں میں سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ان جرائم کا ارتکاب دھڑلے سے ہو رہا ہے, علل اعلان ہو رہا ہے. اور اس جرم پر مزید جرم یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب کسی کو کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو آدمی اس کا جواز پیش کرتا ہے, قرآن و حدیث کے دائرے میں اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے. ایک آدمی کتنا بھی غلط کام کرتا ہے, آپ دیکھیے, وہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث کے اور شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا. ہاں, یعنی حقیقت میں وہ جملہ صحیح نہیں کہتا. وہ کچھ بھی کرتا ہے قرآن و حدیث کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کرتا ہے. قرآن حدیث, دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ قرآن و حدیث کے خلاف وہ نہیں کرتا, نہیں, وہ جو کرتا ہے قرآن و حدیث اس کے موافق بن جاتے ہیں. قرآن و حدیث کو اپنے خلاف ہونے ہی نہیں دیتا وہ. یہ بیماری اور بہت شدید اور سنگین بیماری ہے, ہم میں سے بہت سارے اچھے دیندار لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے. اب اس دائرے کو اگر بڑھائیں تو شاید بات لمبی ہو جائے, میں صرف اشارہ کروں کہ آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں میں مختلف جماعتیں ہیں, گروہ ہیں, تنظیمیں ہیں, افکار کے حاملین ہیں. ان کے سامنے یہ بات آتی ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث اور شریعت کو مانتے ہیں, ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, ہم فضائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے دین پر عمل کرتے ہیں. لیکن جب آپ غور کریں تو قرآن اور حدیث میں جو عقیدہ ہے, جو اصول و ضابطے ہیں, جو منہج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا, جب آپ انہیں اس کو پیش کر کے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ, آپ کے منہج کا یہ طریقہ قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے, آپ کے ہاں شرک ہے, آپ کے ہاں بدعت ہے, آپ کے ہاں ایسے اصول اور ضابطے ہیں جو قرآن و حدیث سے بیگانہ ہیں, الگ ہیں, تو وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے پیر صاحب کو زیادہ سمجھتا ہے, ہمارے امام زیادہ جانتے مانتے ہیں. اب اس کو اور آگے بڑھائیے, کفار و مشرکین میں بہت سارے طبقات ہیں, یہود, نصارہ, ہنود اور نہ جانے کون کون سے مذہب کے ماننے والے. ان کے یہاں جو شرکیات ہے, کفریات ہے, خرافات ہے, ان کی فطرت مختلف قسم کے بکھرے ہوئے دلائل ان کو مجبور کرتے ہیں غور کرنے پر. کئی مرتبہ, بعض مرتبہ اس قسم کے سوالات آتے ہیں, اور ایسے ہی سوالات جب کسی انسان کو بے چین کر دیتے ہیں تو وہ تحقیق کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں, ساری مخالفتوں کے باوجود. یعنی ان کے دل میں فطری سوال اٹھتے ہیں کفر اور شرک کے تعلق سے, اور ان کے سامنے صحیح دلائل آتے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد یا اکثریت اسے قبول نہیں کرتی. کیوں قبول نہیں کرتی؟ جانتی ہے کہ یہ حق ہے, مانتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر کوئی پروف اور دلیل ہے ہی نہیں. شرک کے باطل ہونے کی بہت سی دلیلوں میں سے ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شرک کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کئی مقامات پر کہا کہ اگر تم یہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان, یہ جن کو تم پوج رہے ہو, یہ کچھ نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں, اللہ نے اس پر کوئی دلیل اتاری ہی نہیں. بہت اہم بات ہے یہ, غور کی کرنے کی بات ہے کہ ایک دنیا شرک کر رہی ہے, کفر کر رہی ہے, اس پر دلیل ہی نہیں ہے, اور آپ جب ان سے گفتگو کریں گے تو یہ ہماری عقیدت ہے, آستھا ہے, کس بیس پر ہے, دلیل کیا ہے, باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں, اتنے سارے لوگ کرتے ہیں, کیا یہ دلیل ہے؟ جو لوگ یہ کہہ کر کفریہ شرکیہ عقائد و اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ خود اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ان کی یہاں کی اکثریت کرتی ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے. مطلب وہ خود اپنے عمل سے کئی مقام پر کہتے ہیں کہ اکثریت کا یا ہمارے لوگوں کا یہ کام کرنا دلیل نہیں ہے, پھر بھی دین کے معاملے میں اسے اختیار کرتے ہیں. میں ان تفصیلات اور تمہیدی طور پر جو ابھی پچھلا خطاب گزرا اور اب گزرا, اس تناظر میں ایک بہت ہی اہم اللہ رب العالمین کی جانب سے سعادت اور شقاوت, ایک بندہ کب سعید, خوش قسمت, کامیاب ہوگا اور کس بنیاد پر وہ شقی, بدبخت اور ناکام ہوتا ہے, اس کی ایک بنیاد کو بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے سورۃ الانعام کے آیت نمبر 125 خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عمومی طور سے, فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ
यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसे हिदायत देने, रास्ते पर, सही रास्ते पर लगाने का इरादा फरमाता है। इरादा अल्लाह की सिफत हुई, इरादा फरमाता है, उसका फेली, सिफत फेली। जिसको अल्लाह हिदायत देने का या सही रास्ते पर लगाने का इरादा फरमाता है, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसके लिए इस्लाम के लिए उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। शरह सद्र, ये एक टर्म और इस्तिलाह कहनी चाहिए। सीना खोल देना, हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं खोल देना, कुशादा करना, फैला देना। इसका माना बड़ा वसी है, तफसील से बयान किया जा सकता है। वो क्या है? वो ये आगे आपको वाज़ेह होगा कि हक, सच्चाई उसकी समझ में आ जाए, उस पर वो मुतमईन हो जाए, उसका दिल उस पर राहत महसूस करे, उस पर मुतमईन हो, खुश हो और उसको अपने अमल में ले आए। ये जो आखिरी जुमला है पिछली तमहीद की रोशनी में गौर कीजिए कि हक की शक्ल में समझ में आ जाए और उस पर अमल करने की तौफीक मिल जाए, यह है शरह सद्र। हमने सुना कि अगर आप नाप तौल में कमी हो करेंगे तो यह मुसीबत आएगी, आप अगर फहाशी को फैलाएंगे तो नई नई बीमारियां आएगी, आप फना गुनाह करेंगे तो इसके पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर इस किस्म का अजाब मुसल्लत करेगा। लेकिन मान नहीं रहे हैं। मान क्यों नहीं रहे हैं? अमल में क्यों नहीं ला रहे हैं? शरह सद्र नहीं मिल रहा है। इसलिए शरह सद्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत अजीम नेमत है, बहुत जबरदस्त एहसान है। जिसको मिल गया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गया। दुनिया और आखिरत के मकासिद के हुसूल के लिए शरह सद्र की नेमत का मिलना इंतहाई जरूरी है। और जो शख्स शरह सद्र, शरह के मुकाबले में हम दिल की तंगी कह लें, ज़ीक़ जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल, जिसको अल्लाह ने आगे इस्तेमाल किया, अगर किसी का दिल तंग है, हक को कबूलियत करने की गुंजाइश उसमें नहीं है, तो वो दुनिया और आखिरत के अक्सर मामलात में शकावत, बदबख्ती और नाकामयाबी का शिकार होगा। उसके अंदर बखीली होगी, उसके अंदर बुज़दिली होगी, उसके अंदर नेकियों का जज्बा कम से कम होगा, अल्लाह ताला के अहकामात के मानने का जज्बा उसके अंदर नहीं होगा, इखलास नहीं होगा, नबी की बातों को मानने का मादा नहीं होगा। शरह सद्र जब मिलेगा तो उसके अंदर शौक पैदा होगा दीन को समझने का, उसमें उसे लज्जत मिलेगी, राहत मिलेगी, उसका दिल उस पर मुतमईन होगा और फिर वो उस पर अमल करेगा, उसे मजा आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कुछ लोग दिक्कत और मशक्कत महसूस करते हैं। रोजा रखना कुछ लोगों को भारी पड़ रहा है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां देना, अपनी लज्जतों को कुर्बान करके, नींद को कुर्बान करके नमाज हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज पर लब्बैक कहना, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, जान की कुर्बानी देना भारी पड़ती है। लेकिन जिसको शरह सद्र हासिल हो गया तो उस शरह सद्र की बुनियाद पर हमने देखा कि साबिक़ून अव्वलून सहाबा कराम मर रहे हैं, इन्हें शहीद हो रहे हैं, गर्दन पर तलवार चल रही है, रूह निकल रही है और मुस्कुराहट चेहरे पर ला रहे हैं, होंठों पर मुस्कुराहट है। ये शरह सद्र का नतीजा है कि जिंदगी का कड़वा तरीन घूंट जो है वो मीठा शरबत बन गया। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सद्रहु लिल इस्लाम व मन युरिद अन युज़िल्लहु, और जिसको अल्लाह गुमराह कर देना चाहता है, यानी राह रास्त पर लगाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला नहीं होता। यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह मजबूर करता है। हाँ, आगे तशरीह आप मुलाहजा फरमाएंगे कि बंदे के अंदर जो मादा है उस एतबार से अल्लाह की तौफीक मिलती है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, जो शख्स खर्च करता है, देता है, तस्दीक करता है हुस्ना की, इस्लाम की, सच्चाइयों की, मन आता वत्ता और तक़वा इख्तियार करता है, तस्दीक करता है हुस्ना की, तो उसके लिए सहूलत वाला, अच्छे वाला, जन्नत वाला रास्ता हम आसान करेंगे। व अम्मा मन बखीला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, जो शख्स बखीली इख्तियार करे और बेनियाजी बरते, अकड़े, शरीयत के सामने झुके नहीं और तकज़ीब करे, झुटलाए हुस्ना को, सच्चाइयों को रद्द करे, इस्लाम की तकज़ीब करे, तो हम उसे मुश्किल रास्ते की तरफ रहनुमाई करेंगे। यानी जैसा बंदा रास्ता इख्तियार करेगा अल्लाह वैसी तौफीक देगा। ये उस माना में है कि जिसको अल्लाह बेराहरो कर देना चाहता है, रास्ते पर लगाना नहीं चाहता, अल्लाह की मशीयत नहीं होती, तो अल्लाह क्या करता है, यजअल सद्रहु ज़य्यक़न हरजन
کأنما یصعد فی السماء، اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے. شرح صدر کے مقابلے میں دیکھیے ضیق اور حرج کا لفظ ہے. ضیقاً تنگ کر دیتا ہے، حرجاً گھٹن والا بنا دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ اسے مکلف بنایا گیا کہ آپ آسمان پہ چڑھو، جو وہ نہیں کر سکتا. گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یہ جو لوگ شرح صدر سے محروم ہوتے ہیں ان کا نتیجہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر پلیدی، رجس، گندگی، پلیدی ڈال دیتا ہے جو ایماندار نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، کفر یا ایمان کی مخالفت اختیار کرتے ہیں. تو پلیدی کا کیا مطلب؟ اہل علم نے کہا اس سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، زندگی کی سختیاں ہو سکتی ہیں، غموم، ہموم، پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے مراد اللہ شیطان کا تسلط بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو شرح صدر نہیں ملا، دل میں تنگی ہے، تو آپ پر شیطان کا غلبہ ہوگا، نیکیوں کی بات سن کر بھی اثر نہیں ہوگا. ہاں، اس آیت کی شرح میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ہدایت، بندے کی سعادت اور اس کی ہدایت اور اس کی شقاوت و بدبختی، گمراہی کی علامت بیان کرنے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، یعنی وسیع ہو گیا، پھیل گیا، اور وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، اور یقین کی ضیاپاشی سے وہ بحال ہو گیا، یعنی اس کو جو ہے آباد ہو گیا، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا، خیر کو وہ پسند کرتا ہے. ایک ایک جملے پر غور کیجئے. دل میں نور ایمان آ گیا، یقین آ گیا، اور اس پر طبیعت مطمئن بھی ہے، پھر نیکیوں کو پسند کرتا ہے، اور اس نیکیوں کو کرنے پر اس کا نفس ابھارتا ہے کہ اب ہمیں اس کو کرنا چاہیے، یہ صحیح کام ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے، اللہ کا حکم ہے. تو جس کو ایسا مادہ مل جائے، اس نیکی کو کرنے میں لذت حاصل کرتے ہوئے، اسے بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، جیسے چلو ٹھیک ہے روزہ فرض ہے، سب لوگ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، نماز پڑھنے جانا پڑے گا، دل نہیں چاہ رہا ہے. نہیں، شرح صدر جس کو ملے گا اس کو نیکیوں کو انجام دینے میں لذت ملے گی، بوجھ نہیں محسوس کرے گا. اس لیے کہ شیخ نے کہا کہ فَإِنَّ هَذَا عَلَامَةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ قَدْ هَدَاهُ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس پر توفیق کا انعام عطا فرمایا، اور اسے سب سے بہتر اور صحیح راستے پر چلنے کا مادہ حاصل ہو گیا اللہ کی طرف سے. اس کے بالمقابل جس شخص کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ اور گھٹن والا بنا دیتا ہے، یعنی وہ ایمان، علم اور یقین کے سلسلے میں انتہائی تنگی کا شکار ہوتا ہے. ایمان، علم اور یقین ان کے اعتبار سے تنگی کا شکار ہوتا ہے. یہاں کئی شکل ہیں، میں نے جو شروع میں تمہیدی کلمات کہے تھے اس پر غور کیجئے. ایک تو یہ کہ آپ صحیح بات کو سن رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، شرح صدر نہیں ہے، آپ کا دل تنگ ہے، اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. ایک یہ کہ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، توحید کی باتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں. آپ کو شرک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، پھر بھی کر رہے ہیں. یہ بھی شرح صدر کے، یعنی یہ ایمان، یقین اور اطاعت و فرما برداری کے تعلق سے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ آپ کا دل تنگ کر دیا گیا ہے. ضیقاً حرجاً، حق کو قبول کرنے کے لیے اس میں کشادگی نہیں ہے، اس کے اندر وہ مادہ ہے ہی نہیں، چنانچہ اس میں تنگی آ گئی تو وہ ایمان، علم اور یقین کے سلسلے میں انتہا درجے کی تنگی والا ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے شبہات اور شہوات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. شبہات اور شہوات یہ ٹرم ہے، آپ بار بار سنتے ہوں گے علماء کرام سے، قرآن و حدیث میں اور شروحات میں اس کا استعمال ہوتا ہے. شبہات کے ذریعے سے جو خرابی اور گمراہی آتی ہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے. شبہات سے عقیدہ بگڑتا ہے اور شہوات سے اخلاق و اعمال بگڑتے ہیں. یہ آسان طریقے سے میں نے سادی سی تشریح کی. تو شبہات اور شہوات میں وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ اس تک خیر نہیں پہنچتی اور نہ نیک عمل کرنے کے لیے اس کا دل کشادہ ہوتا ہے. گویا کہ وہ ایک تنگی میں اور شدت میں ہوتا ہے، ایسی تنگی اور شدت میں جیسے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. آسمان کی طرف چڑھنے والے کی سانس پھولتی ہے. اوزون کے باہر ہمارے ماہرین فلکیات نے بتایا کہ آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے. یہ 1400 سال پہلے دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں پتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو مثال دی حق اور ہدایت کو بیان کرتے ہوئے بطور تمثیل ذکر کی. اس طرح کے قرآنی معجزات اللہ، کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل فراہم کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ گویا کہ وہ آسمان کی، شیخ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، یعنی اس چیز کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھے، جبکہ اس کے پاس آسمان پر چڑھنے کا کوئی ہیلا، کوئی سہارا، ذریعہ ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، ایسا کیوں ہے؟ ان کے ایمان کے نہ ہونے کے سبب، جس نے ان کو ایسا بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پلیدی ڈال دی. یہاں شرح صدر نہ ملنے کا نقصان اس قرآن کی آیت کا یہ آخری ٹکڑے کی تشریح کر رہے ہیں. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، قرآن کا ارشاد ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ ایمان نہ ہونے کی بدولت آپ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے عقیدے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو نتیجے میں اللہ رب العالمین پلیدی ڈال رہا ہے. پلیدی یعنی اپنا عذاب، وہ فلسطین والا ہو، ہندوستان والا ہو، ظالم حکام کا ہمارے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں، یا پھر آخرت کا عذاب ہو، بے روزگاری ہو، بہت ساری دوسری پریشانیاں ہوں، کسی بھی شکل میں وہ اس الرجس کی تشریح میں شامل ہو سکتی ہیں. کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین ان پر رجس ڈالتا ہے، گندگی ڈالتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نفس پر رحمت، احسان اور نیکیوں کو قبول کرنے کا دروازہ خود ہی بند کر رکھا ہے. جب انہوں نے اپنے دل کو تنگ بنا لیا، ایمان کو اور اخلاص کو قبول نہیں کر رہے ہیں، شریعت کی طرف راغب نہیں ہیں، تو دل تنگ ہو گیا. اس طریقے سے انہوں نے رحمت و احسان کے ذریعے اس کا دروازہ بند کر دیا. اور یہ ایسا ترازو اور اللہ کا معیار اور کسوٹی ہے جس میں کوئی چینج نہیں ہوتا، بالکل طے شدہ اللہ کا قانون قدرت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ ایسا راستہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور پھر وہی تعبیر استعمال کی شیخ نے کہ جو شخص فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. اس آیت کی روشنی میں جو تھوڑی سی تشریح میں نے پیش کی، آپ غور کیجئے کہ شرح صدر کتنی اہم ضرورت ہے ہر انسان کے لیے. اور جو انسان جتنی زیادہ بڑی مہم اور بڑا کام کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے شرح صدر کی اتنی شدید ضرورت ہے. اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے طور پر نبوت بخشی، نبوت کا انعام دیا، اور اس بات کا مکلف بنایا کہ فرعون کے جو بڑا عظیم سرکش اور طاغیہ تھا اپنے زمانے کا، اس کی طرف جاؤ، ہدایت پیش کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ. اس مہم کو انجام دینے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی، آپ اور ہم کو یاد ہے، بڑی اہم دعا ہے. دعاؤں کا بھی ایک فقہ ہے. ہم کو اور آپ کو اللہ اور رسول نے بہت سے انعامات دیے، اس میں جامع ترین دعائیں بھی دی ہیں. انبیاء کی دعاؤں اور قرآنی دعاؤں پر غور کرنا چاہیے. اگر ہم اس پر غور کریں، ان کی بلاغت، فصاحت، معنویت، گہرائیاں اور مختلف موقعوں پر جو خاص دعائیں بتائی گئی ہیں، اس موقع سے کی مناسبت سے جو تاثیر اور ضرورت ہے، وہ اگر غور کریں گے نا، تو ہمیں لوگوں کی بنائی ہوئی، ہمارے جس کو میں اکثر کہتا ہوں میڈ ان انڈیا، لوگوں کی بناوٹی دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارے پیر صاحب اور فلاں نے خواب میں دیکھا اور یہ دعا بتائی اور وہ دعا بتائی اور یہ فضیلت، نئی چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہے، جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے، ایسی دعائیں لائی جاتی ہیں. انبیاء کی دعائیں، قرآنی دعائیں بڑی شاندار ہیں، بہت جامع، کم الفاظ، زبردست معنی اور ہماری ضرورت کے مطابق. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس وقت کیا تھی جب فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے؟ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں صرف پہلے جملے پر ہم گفتگو کریں گے. رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے. یعنی اس کام کو جو چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت بڑا کام تھا. عام شخص کو دعوت دینا نہیں ہے. فرعون، علامہ ابن کثیر کی تفسیر دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کیا، دعا کی. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اس کے ادا کرنے کے لیے شرح صدر اور تیسیر امر کی بڑی شدید ضرورت تھی، اور بہت بڑا معاملہ تھا یہ. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس شخص کی طرف بھیجا جا رہا تھا، وہ اپنے زمانے کا بڑا بادشاہ تھا،
اور وقت کا سب سے زیادہ طاقتور تھا، انتہائی متمرد، سرکش، عناد اور ہٹ دھرمی میں اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا، اس درجے کو کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں اور تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، یہاں تک کا دعویٰ کر بیٹھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بحث کی ہے کہ کیوں قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ اور سب سے تفصیل سے بیان کیا گیا، حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا، فرعون اور بنی اسرائیل اور دوسروں کا۔ تو اس کی دوسری وجوہات ہے کہ بھئی وہ مختلف اقسام اور مسائل اور حالات کی تفصیل وہاں ملتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ فرعون جیسا پوری انسانی تاریخ میں صاحب جبروت بادشاہ نہیں نظر آتا، اس کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی سرگرمیاں اور مقابلہ، اور پھر نتیجہ پورا جو نشیب و فراز چلا، اور پھر اس کے بعد نتیجے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جو بہت کمزور تھے ظاہری طور پر، ان کی کس طرح مدد کی، کس طرح بچایا۔ ابھی شیخ بتا رہے تھے نا کہ جب ہمیں تکلیف اور پریشانی ہو، بے یار و مددگاری کا احساس ہو، تو سیدنا ابراہیم کو یاد کریں۔ ہمیں قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بھی یاد دلایا ہے۔ عاشورہ محرم کے 10 تاریخ کے روزے کو مسنون بھی مشروع بھی کیا ہے، تاکہ ہم اس واقعے کو یاد کیے جو معمولی واقعہ نہیں ہے، کہ وقت کا ایک صاحب قوت بادشاہ اپنے تمام اسباب، لشکر جرار اور ہتھیار کے ساتھ میں ایک ٹوٹی پھوٹی قوم کا پیچھا کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے، پوری قوم کو رب العالمین بچا لیتا ہے، جن کے پاس ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ معجزانہ طور پر دریا میں، سمندر میں راستہ بنتا ہے، وہ پار ہوتے ہیں، پورا لشکر فرعون کا اس میں آتا ہے اور سارے کے سارے غرقاب ہوتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا۔ اور آج کے ماحول میں جب لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ مایوسی کا شکار ہیں، اور مختلف قسم کے حالات کے تنازع میں، مختلف قسم کی پریشانیوں کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے گویا راستے مسدود نظر آتے ہیں۔ اس میں حوصلہ دینے والا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جبار شخص کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ سب سے پہلی چیز شرح صدر۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو اور آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور اس میں اگر دعوت و تبلیغ کہیں مشکل سے مشکل مرحلہ پیش آ رہا ہے، تو وہاں ہم کو شرح صدر کی ضرورت ہے۔ اس شرح صدر کا کیا مطلب ہے؟ موسیٰ اس مقام پر جو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب شرح صدر ہوگا تو ایک معنوی قوت ملے گی، معنوی کی قوت جس کی آج کل ہم لوگ اہمیت نہیں سمجھتے۔ مادی طور پہ اس کے پاس اتنا ہتھیار ہے، وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے، یہ تو ہم اس پر بڑے ذکر کرتے ہیں، مبہوت ہوتے ہیں، مادہ پرستی کا غلبہ ہو گیا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ ان مادی اسباب سے زیادہ یقین معنوی اسباب پر رکھتا ہے، اور وہ معنوی اسباب کیا ہے؟ ایمان، اللہ رب العالمین سے تعلق، اس سے مانگنا، اس سے دعا کرنا، اس کی مدد پر توکل اور اعتماد کرنا۔ میں اکثر کہتا ہوں، کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے؟ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب فرعون کا لشکر پیچھے اور سامنے دریا تھا؟ کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وقت کی نمرودیت اور پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی آگ میں ڈال رہی تھی؟ ایمان تھا، دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی نیٹ ورک نہیں تھا دنیا کا کہ کسی سے مدد طلب کریں، صرف اللہ تھا۔ اور ایک مومن بندہ کسی بھی حال میں کہیں بھی چلا جائے، رب سے تعلق کا یہ سلسلہ اس کے پاس موجود ہے، نیٹ ورک ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ آپ مانگے تو صحیح، آپ اللہ کے سامنے گڑگڑائیں تو صحیح، آپ اللہ کے لیے اپنے مانگنے کے لائق تو بنے۔ دیکھیے اللہ شرماتا ہے کہ ہاتھ خالی چھوڑ دے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شرمانے والا، کریم ہے، حی کریم۔ وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ ہاتھ پھیلایا اس کو وہ خالی لوٹا دے، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے کہ آپ حرام چھوڑ دیں، آپ رشتہ داری کو کاٹ کر نہ رکھیں، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنی مسجد سے حرم تک ہم دعا کر رہے ہیں، اہل فلسطین کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، کیا قبول ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو یقین مانیے ہمارے یہاں شرح صدر کی کمی ہے۔ اس نعمت کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے، اس دعا کی سخت ضرورت ہے کہ پروردگار ہمارے سینے کو کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ مانگا تھا، اس میں معنوی قوت ہے۔ جس کو شرح صدر حاصل ہو گیا وہ مشقتوں کو جھیلنے کے لیے اپنے اندر مادہ پاتا ہے، صبر آ جاتا ہے اس کے اندر۔ صبر، آپ جب کسی مہم کو انجام دینے جا رہے ہیں تو آپ کو فوراً لوگ قبول کر لیں گے کیا؟
ہاں کفار و مشرکین کی بات چھوڑیے، جو ہمارے یہاں قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق رسول کا مجاہرہ اور مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے آپ جا کے کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شرک کہا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تعویذ گنڈا مت لٹکائیے، شرک ہے. جادو ٹونا کفر ہے، قرآن حدیث کہہ رہی ہے. غیر اللہ کو مت پکاریے، شرک ہے. کیا یہ قرآن حدیث کو ماننے والی قوم جو اس قسم کی شرکیات میں مبتلا ہے آپ کے اور ہمارے بولنے سے فوراً قبول کر لیتی ہے؟ کر لے گی. جب تک شرح صدر نہیں ہوگا، اللہ کی توفیق نہیں ملے گی، وہ نہیں مانتے. اس کی ہماری اور آپ کی کیا بساط. انبیاء کرام کو دیکھیے نا، نوح علیہ السلام 950 سال درس دعوت دے رہے ہیں. نبی کی دعوت و تبلیغ میں کوئی کمزوری کمی ہو سکتی ہے کیا؟ قرآن نے خود اس کا تذکرہ کیا، سورہ نوح پڑھیے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. کتنی محنت کی، 950 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت میں، آپ کے اخلاق میں کوئی کمی تھی کیا؟ ابو جہل، کیا اس پر یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ یہ شرح صدر کا معنی سمجھنے میں بہت معاون ہے یہ مثال، غور کیجئے. ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی صداقت کو، امانت کو، سیرت کو جانتے تھے. ہم اور آپ سب وہ چیزیں جانتے ہیں. جب آپ نے دعوت پیش کی، اس دعوت کی دلیلیں بھی دی، کلام اللہ کو پیش کیا، مختلف قسم کے معجزات اور تائید اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوتی رہی. آپ کے حق ہونے میں کوئی شبہ کی بات تھی ہی نہیں. مکہ والوں کے سامنے نہیں مانا. بہت سے لوگوں نے مانا، بہت سے لوگوں نے نہیں مانا. جنہوں نے نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ ان کا دل تنگ تھا، حرج تھا، تنگ گھٹن والا. شرح صدر سے محروم رہے اپنے باطن کی خباثت کی وجہ سے. اللہ نے مجبور نہیں کیا. اور جن کے دل کو، جو ایمان والے تھے، جن کا دل قبولیت کا مادہ رکھتا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دیگر صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم، ان کو دیکھیے کہ ان کے دل کو اللہ نے کھول دیا تو دین کی باتوں کو انہوں نے سر سے لگایا، سر آنکھوں پہ رکھا اور قبول کیا. نہ صرف قبول کیا بلکہ اس پر انتہا اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش کرتے ہوئے پوری انسانی تاریخ کے سامنے عمل بھی کر کے دکھایا کہ قرآن و حدیث پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، صحیح عقیدہ، صحیح عبادت، حلال حرام، ان سب کا لحاظ کیسے کیا جا سکتا ہے. شرح صدر انہیں حاصل ہوا تھا. اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات کیے، ان کا تذکرہ سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اس کے بعد پڑھیے الم نشرح لک صدرک. 3 احسانوں کا ذکر کیا، 3 نوازشات کا جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا اس صورت میں. اور بھی بہت سارے احسانات ہیں، انا اعطیناک الکوثر اور دوسرے. یہاں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ عام طور سے ہمارے یہاں شق صدر والے واقعے کو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ سینہ پھاڑ کر بچپن میں 2 مرتبہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے دل کو نکال کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے صاف کیا اللہ کے حکم سے. اس پر کچھ لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، لیکن اللہ یہ حق ہے، یہ معنی بھی داخل ہے. لیکن شرح صدر کا معنی بہت وسیع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرح صدر دیا گیا اس میں آپ کا عظیم الشان صبر ہے، بے مثال صبر، دوسروں کو معاف کر دینے کا مادہ ہے. دعوت و تبلیغ میں سارے اصول و ضوابط کو انتہائی اعلیٰ پیمانے پر اختیار کرنا ہے، اور اس سلسلے میں جو ضروریات ہیں خلق عظیم کے ذریعے سے ان کا سامنا کرنا. اور آپ کی دعوت کا یہ نتیجہ، دنیا میں کوئی دعوت اتنی مضبوط، اتنی کامیاب نہیں ہوئی کہ جو کوہ صفا کی پہاڑی سے جو آواز گونجی تھی آج دنیا کے خطے خطے اور حصے حصے میں گونج رہی ہے اور قیامت تک گونجتی رہے گی. یہ شرح صدر کا نتیجہ ہے. اب اس میں آپ تفسیر میں پڑھیے گا، میرے پاس موقع نہیں ہے کہ الم نشرح لک صدرک کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ملا. صبر ملا، حلم اور بردباری ملی، معاف کرنے کا مادہ ملا، استقامت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ملا، نیکیوں کا جذبہ. ساری معصوم ہونے کے باوجود آپ کا انتہائی محنت سے، مشقت سے اللہ کی عبادت کرنا، تقوی اور پرہیزگاری کے تمام تقاضوں کو انتہائی اعلیٰ درجے پر پورا کرنا، یہ سب شرح صدر کی تفصیل میں شامل ہے، جس میں ہم توفیق اور ہدایت کو قریب قریب معنی میں جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت، یہ جڑی ہوئی ہے شرح صدر کی نعمت سے. سوچئے یہ کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین.
یہ سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 22، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام کے لیے کھول دیا، ابھی جو ہم نے تشریح پڑھی دھیان دیجئے، یعنی اس کے اندر ایمان کے لیے گنجائش ہے، وہ اسے پسند کر کے خوشی کے ساتھ قبول کر رہا ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھ رہا ہے، شک شبہ نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے اس میں، سچائی کو قبول کر رہا ہے مزے کے ساتھ، لذت کے ساتھ، ایسا آدمی بکے گا نہیں۔ جس کے دل میں، جس کو شرح صدر حاصل ہوگا، تو کوئی دھمکی دے دے وے، کوئی لالچ دے دے وے، اور وہ اپنا ایمان ضمیر بیچ دے وے، مسلمانوں کے راز دوسروں تک پہنچا دے وے، ایسا نہیں ہو سکتا جس کے پاس شرح صدر ہو۔ آج اس قسم کی بیماریاں ہمارے یہاں کتنی عام اور کامن ہیں۔ ایک زمانہ وہ گزرا ہے، ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ روم کا بادشاہ ایک صحابی رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا، اسلام چھوڑ کے نصرانی بن جاؤ، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ۔ کہا آدھی؟ پوری بھی دے دے تو سوال نہیں اٹھتا، مجھے اکیلے کو پوری سلطنت دے دے، پورے حجاز اور جزیرت العرب کا مالک بنا دے، تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک بال برابر پیچھے نہیں ہو۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے شرح صدر کا نتیجہ۔ یہ ہم جو پڑھتے ہیں واقعات، یہ کیسے ان کے کردار ڈھلے؟ شرح صدر کی توفیق اور انعام کے ذریعے۔ پھر اس نے دھمکی بھی دی، قتل کر دوں گا، سامنے کھولتے تیل میں ایک آدمی کو ڈالا، کہا تمہیں بھی ایسی سزا ملے گی۔ اور اس تفصیل ہے اس واقعے میں، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ نہیں مانے، سولی پر چڑھانے جانے لگے، رونے لگے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا جملہ شاید کسی نے اشارہ کیا تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید ڈر گئے موت سے۔ کہا ابھی بھی میرا آفر ہے۔ کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ نہیں، مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، ہر بال میں جان ہوتی سب قربان کر دیتا۔ یہ ہے شرح صدر، تو شاید کچھ بات بنتی، ایک ہی جان ہے، بہت جلدی چلی جائے گی۔ چھوڑ دیا بادشاہ نے۔ یہ شرح صدر، یہ استقامت کی، یہ استقامت کہاں سے آئی؟ خوبیاں یہ اسلام کو دل سے ماننے کا نتیجہ ہے، اور یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے وے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہو جائے، قائم ہو جائے، تو یہ سب سے زیادہ نا طاقتور انسان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دولت اور ان پر ناپتے ہیں، ظاہری چیزوں پر۔ انبیاء کرام کو دیکھیے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، کل بھی شاید خطبہ جمعہ میں آئی تھی بات مالیگاؤں میں، کہ ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کون طاقتور تھا؟ اب اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو فرعون کے پاس وہ سب کچھ تھا جو دنیاوی اعتبار سے طاقت کہلاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے بالکل تہی دست تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام علی نور من ربہ تھے، وہ تو نبوت تھی، شرح صدر کی دعا کر کے آئے تھے، ہاں، استقامت کی معنوی قوت تھی، اور یہ معنوی قوت ایسی ہے کہ مادی قوت کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی، ایک اکیلے انسان کو پوری حکومت ہلا اور ہٹا نہیں سکتی۔ تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے، ہاں، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا فوائل للقاسیۃ قلوبہم، تو یہاں مفسرین اور مترجمین کہتے ہیں کہ یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ کیا یہ شخص اس کے برابر ہوگا جس کا ذکر آگے ہو رہا ہے، کہ ایسا شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور اور روشنی پر ہے۔ وہ آگے کہا اللہ نے فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے مطلب اللہ کے ذکر سے پسجتے نہیں، پگھلتے نہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر اور نصیحت کی جائے، ہم جنت جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، کہ اگر تم وہ بات جان جاؤ جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ روتے رہو گے، بہت کم ہنسو گے۔ اور آپ نے جنت و جہنم کا نقشہ کھینچا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے بیان کے بعد اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر ہچکیوں سے رونے لگے، ایسا منظر میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ یہ دل پر اثر ہو رہا ہے قرآن کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی کئی بیماریاں ہیں، قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، رین ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں، اس میں سب سے سخت بیماری جو ہے وہ قساوت قلبی ہے،
جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. اور ایک قساوت کا ذکر اس آیت کریمہ میں سورہ زمر کی آپ دیکھیں کہ شرح صدر کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, کیا اس کے برابر وہ ہوگا کیا جس کا دل قاسی ہے, قساوت کا شکار ہے. قساوت ترجمہ کرتے ہیں ہم سخت. علامہ ابن قیم نے کہا سب سے بڑی بیماری ہے. اور سوچئے کہ کیا ہم اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ مجھے لگتا ہے ہم میں کافی اس بیماری کے اثرات ہیں. اس کی تشریح میں ایک جملہ سنیے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ نصیحتیں اثر نہیں کرتی. جو ہمارے یہاں بولتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. قرآن حدیث سنا, اللہ کی عظمت و کبریائی, اس کی جلالت و عظمت کو پڑھا, سمجھا, دہل گئے, تھوڑی دیر کے لیے دہلے, مسجد کے باہر گئے, بھول گئے. پھر بے ایمانی, پھر جھوٹ, پھر سازش, پھر اہل علم اور اہل خیر کی مخالفت کرنا, دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا, ان کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں میں بیان کر کے دین کو نقصان پہنچانا. یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. جب آپ کسی عالم, کسی داعی, کسی مبلغ کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ صرف اس کی شخصیت کو نہیں کہتے, اس کے کام کو بھی آپ مجروح کر رہے ہیں, لوگوں کو اس سے دور کر کے اس کے فیضان کو کاٹ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں جاہل لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہمارے سماج میں جہاں جائیے اس قسم کی ایک طوفان بدتمیزی جس کو کہنا چاہیے مچا ہوا ہے, اور اس کو خیر کا, دین کا نام دے دیتے ہیں. یہی شرح صدر کی کمی ہے کہ برائیاں کر کے کہتے ہیں کہ ہم دین پہ کام کر رہے ہیں. کئی مرتبہ دین کا مسئلہ بتا کر لوگ برائی کرتے ہیں. ایک امام صاحب کی غلطی بتا رہے ہیں, مقصود اس غلطی کی اصلاح نہیں ہے, مقصود اس امام صاحب کے کام اور اس کے نام کو مجروح کرنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا یہ سماج بھی یا پونا کا شہر بھی, میں جب باتیں کر رہا ہوں اس سے کچھ الگ تھلگ ہوگا, میں نہیں جانتا تفصیلات. تو یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. تو قساوت قلبی کیسی, میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا, سمجھایا کہ قساوت قلبی یہ ہے کہ نصیحت کا اثر نہ ہو. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا. اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اس کام سے دین کو, دینی کاز کو, دعوت و تبلیغ کو نقصان پہنچے گا, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. لیکن ہم اس طریقے سے اپنی برائیوں کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے فلاں حدیث اور قرآن کی دلیل کی روشنی میں صحیح ہے. ہر جگہ میں نہیں کہتا یہ بات. تو قساوت قلبی ہم ایک طرف سے, علامہ ابن قیم کہتے ہیں قساوت قلبی یہ ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کی اور واعظ و نصیحت کی باتیں سنے, جنت جہنم کا تذکرہ سنے, اور اس کے دل پر کوئی اثر نہ پڑے. سوچئے کیا ہم لوگوں میں یہ بیماری آج نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فوائل, یہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہا فبما نقضہم میثاقہم لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ, سورہ مائدہ میں, کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس سے پہلے کی آیت دیکھیے, ہمارے موجودہ حالات کا بھی اس میں علاج بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ساتھ کب ملے گا, جب اللہ کا عہد و پیمان آپ پورا کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, اور دوسرے کام جو وہاں بتائے گئے رسول کی اطاعت. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا, فبما نقضہم, ان کے عہد و پیمان کے توڑنے کی وجہ سے کیا کیا, لعناہم, ان پر لعنت کی ہم نے, رحمت سے دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ, اور ان کے دلوں کو قاسی بنا دیا, سخت کر دیا. دل سخت ہو جانا یہ سب سے بڑا دنیاوی عذاب ہے, کیونکہ دل کی سب سے بڑی بیماری, دل ہمارے جسم کی سلطنت کا حاکم ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پورا جسم صحیح ہوگا, اور یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. اور اس کے بگاڑ کا سب سے اعلیٰ مرض جو ہے وہ ہے قساوت قلبی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہود و نصارہ کے عہد شکنی کے نتیجے میں دین پر عمل نہیں کیا, عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا, تو لعنتی ہو گئے اور دل کو سخت کر دیا. یہ قاعدہ ہمارے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ہم بھی دین کے, اللہ کے عہد و پیمان کو پورا نہیں کر رہے ہیں, شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں, جو نہیں جانتے چھوڑ دیجئے, جو جانتے ہیں کیا اس پر عمل کر رہے ہیں, اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہے, کوشش ہے, طلب ہے, نہیں ہے, تو یہ عذاب دنیا کا ہوگا کہ دلوں کو سخت کر دیا جائے گا. نصیحتیں ایسا, اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹٹولے, کیا ہمارے اندر یہ بیماری ہے؟ اگر یہ ہے تو ڈر جانا چاہیے, دہل جانا چاہیے, اور فوراً اس کو نرم کرنے کے لیے اس کے علاج کا
کی کھوج کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین قساوت سے نکال کر ہمارے لیے ہمارے سینوں کو ایمان اور یقین کے لیے کھول دے ہوئے، شرح صدر کر دے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے سخت ہو جانے والے، بے اثر ہو جانے والے دلوں کے لیے ویل ہے، ہاں دل والوں کے لیے ویل ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ صریح گمراہی میں ہے، یہ صریح گمراہی میں ہے۔ جو شرح صدر کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ ان کا دل تنگ ہے، اور دل جب تنگ ہے تو اس میں بخیلی ہے، بغض ہے، شبہات اور شہوات کی طرف جو ہے میلان ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نتیجے کے طور پر جو اب تک دلیلیں تھوڑی سی دی ہے، غور کر سکتے ہیں کہ جس آدمی کو شرح صدر ملے گا وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کو راحت و چین سکون حاصل ہوگا، اس کے اندر اطمینان قلب ہوگا، اس کو اس میں اطمینان قلب کی نعمت حاصل ہوگی۔ اور جس کا دل تنگ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ حق پر مطمئن نہیں ہوگا، دین پر عمل نہیں کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک غم سے دوسرے غم، ایک ہم سے دوسرے ہم، ایک فکر سے دوسری فکر میں منتقل ہوتا رہے گا، قدم قدم پر جو ہے وہ مسلک بدلتا رہے گا، وہ دین اور دنیا کے راستے میں مختلف قسم کے راستے چنتا رہے گا۔ پریشانی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، منصوبے بن رہے ہیں، تو کبھی اس جا پہ، کبھی سیاسی طاقت کے چکر میں، کبھی فلاں کے چکر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ دل کی تنگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ شیخ عبدالرزاق کی ایک عبارت ہے، میں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت صحیح اور معقول انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو بغیر شرح صدر کے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی دینی اور صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، گھر کے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو شرح صدر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ جو بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے شرح صدر ضروری ہے۔ شرح صدر میں صحیح بات کا علم بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہے، اس کے کرنے کے بعد اس پر اطمینان اور سکون بھی ہے۔ اس کے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے شرح صدر کے اسباب کا تذکرہ کریں گے۔ وہ یہ کہ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہ فتنوں نے سر ابھارا، اس میں منع زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ایک طبقہ پیدا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان پر فوج کشی کا حکم دیا، فوج بھیجی۔ حضرت عمر فاروق نے اعتراض کیا۔ بخاری مسلم میں الفاظ کے فرق سے یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ہاں، یہ بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں جو شارٹ ہے، اس لیے میں نے اسے نقل کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ اللہ کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کے ساتھ کہی بات، اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا ایک بچہ، بعض روایتوں میں ہے ایک رسی، یعنی مبالغہ کیا کہ کم سے کم چیز بھی جو وہ زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اگر وہ اس سے منع کریں گے، نہیں دیں گے، لقاتلتهم علی منعها، تو ان کے اس منع پر میں ان سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اس سے پہلے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، نماز اور روزہ، نماز اور زکوٰۃ، یہ تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اس نے اپنی جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ نماز اور زکوٰۃ میں جو فرق کرے گا میں ان سے قتال کروں گا، اور پھر یہ جملہ بیان کیا جو ابھی میں نے پڑھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا جملہ سنیے کہ فما ہوا الا ان رأیت ان اللہ شرح صدر ابی بکر۔ میں صرف یہ سمجھانے، شرح صدر کا معنی بتانے کے لیے میں نے یہ روایت پیش کی کہ ایسا ہی معاملہ رہا، حضرت ابوبکر صدیق اس پر قائم رہے۔ اور عمر فاروق کون ہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اہل علم نے اکٹھا کیا ہے کہ ان کی رائے کی موافقت میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی، کسی نے 9 کسی نے 12 تک گنوایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز اور رائے پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بعد میں انہی کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ الہام والے لوگ ہوتے ہیں، میری امت میں عمر انہی میں سے ہیں۔ زبان رسالت نے یہ بات کہی کہ یہ الہام والے ہیں، لیکن اب یہاں ان کی رائے سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق اپنی رائے پر جمے ہوئے تھے، تو اس جمے ہوئے اور صحیح پر قائم رہنے کو حضرت عمر کس لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ توجہ دیجئے کہ وہ ایسا ہی تھا کہ یہاں تک کہ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی،
حضرت ابوبکر صدیق اپنے موقف پر قائم تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے. شرح اللہ صدر ابی بکر صدیق کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے قتال کے سلسلے میں. فعرفت انہ علی الحق، تو میں نے یہ جان لیا کہ وہ حق پر ہے. اس سے یہ علامہ ابن تیمیہ نے یہ بھی دلیل دی کہ دنیا میں اگر کوئی شخص خواب دیکھے، کسی کا کشف کا دعویٰ ہو، کوئی اور کچھ اجتہاد اور رائے پیش کرے، اس کی بات کو قرآن و حدیث کے سامنے قبول نہیں کیا جائے گا اگر ٹکرا رہی ہے. اس کی بات تو رائے ہے، خواب ہے. یہ تو عمر فاروق ہیں جو صاحب الہام ہے زبان رسالت سے، کسی ایرے غیرے نے نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الہام والے ہیں. قرآن میں کئی مرتبہ تائید آئی، لیکن ان کی بات جب ابوبکر صدیق سے ٹکرائی تو خود ابوبکر صدیق حق پر قائم، اس پر قائم رہے، اس لیے کہ ان کی بات حدیث کے موافق تھی. عمر فاروق نے بھی یہ قبول کیا کہ ابوبکر حق پر ہیں اور اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، اور میں نے بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیا. یہ کشادگی دیکھیے، یعنی اللہ نے حضرت عمر کا سینہ بھی کھول دیا کہ ابوبکر صدیق حق پر ہے، میں نے جان لیا. تو شرح صدر کا یعنی غلط موقف میں بھی، غلط اور صحیح موقف میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کوئی معاملے میں اختلاف کر جائیں تو جس کی بات صحیح ہے، مطلب جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہو، اس کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی. شرح صدر کتنی اہمیت کی حامل. شرح صدر نہیں ہے تو آپ نیکیاں جان کر بھی عمل نہیں کر سکتے، اس پر مطمئن نہیں ہو سکتے. شرح صدر اگر نہیں ہے تو آپ کسی نیکی پر عمل نہیں کر سکتے. اور پھر شرح صدر کی محرومی سے کتنے لوگ شرک میں ہیں، بدعت میں ہیں، خرافات میں ہیں. آپ ان کے سامنے قرآن حدیث کی دلیلیں پیش کر کر کے سر پٹک ڈالیں. منکر حدیث توبہ نہیں کر رہا ہے، ہاں، صحابہ کرام کو گالی دینے والا قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شرح صدر سے محرومی کا نتیجہ ہے. وہ ایک عذاب جھیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. آگے بڑھیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تفصیل بیان کیا شیخ عبدالرزاق کا میں نے کی بات کو پیش کیا کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے، عبادات صحیح طریقے سے کرنا ہے، صحیح عقیدہ پیش کرنا ہے، آپ کو صحیح دعوت دینی ہے، آپ کو اپنے بچوں اور گھر والوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو شرح صدر کی نعمت کی ضرورت پڑے گی. اور جتنی بڑی نعمت، جتنا بڑا کام کرنا ہے، اتنی زیادہ شرح صدر کی ضرورت ہے. اس ضمن میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جب طاغیہ کبریٰ فرعون کی طرف بھیجا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا، سب سے پہلے رب اشرح لی صدری کہہ کے مانگا. اب یہاں شیخ نے جو باتیں کہی ہیں وقت بہت کم بچا. آگے یہ بتایا کہ یہ شرح صدر کی نعمت اور احسان حاصل کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہوگا. تو انہوں نے کچھ اسباب ذکر کیے، کچھ اسباب جس کو اختیار کر کے ہم اللہ کی اس نعمت کا مستحق اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. ایک دوسرے سے لازم و ملزوم بھی ہے یہ چیزیں، لیکن ایک دوسرے کا سبب بھی ہیں. چنانچہ انہوں نے جن اسباب کا ذکر کیا مختصر وقت میں بہت ہی سرسری طور سے پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو آپ کے اندر شرح صدر کا امکان بڑھ جائے گا، اللہ کی اس نعمت اور انعام کے حقدار بن جائیں گے، اللہ ہم کو اس کے لائق بنائے. اور یہ شرح صدر سب سے زیادہ انبیاء کو حاصل ہوتا تھا. یہاں مثالیں میں نے نقل کی تھی لیکن موقع نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو کہا کہ اسی طرح ہم بعض لوگوں کو بعض پر درجہ دیتے ہیں، ان کو ہم نے ملکوت السماوات والارض دکھایا. تو نمرود سے جو گفتگو کی، اپنے والد کو جو دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتوں کو توڑنے کے بعد جو گفتگو کرتے ہوئے دلیلیں دی، یہ سب پر غور کیجیے. کتنی زبردست باتیں ہیں، مؤثر باتیں ہیں. اگر آپ ان کو صحیح ڈھنگ سے کسی کافر یا مخالف کے سامنے پیش کریں، ماننے پہ مجبور ہوگا. ہر دھرمی کر کے قبول نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن چپ ضرور ہو جائے گا. تو یہ شرح صدر اور دین جب ہوگا تو انسان زندگی کے ہر میدان میں، یہاں میں ایک اور بھی بات کہہ دوں جو آگے کہنا تھا شاید بعد میں یاد نہ رہے، کہ ہر میدان میں قرآن و حدیث سے جڑا ہوا انسان، شرح صدر کی نعمت سے بہراور انسان دوسروں سے آگے ہوگا. جو جتنا ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ بھائی قرآن و حدیث کو جاننے والے علماء، دعات یہ دنیا داری نہیں سمجھتے، بہت بڑی بیوقوفی ہے. سیاست نہیں سمجھتے، جس کو آج کے لوگ سیاست کہتے ہیں وہ سیاست ہے ہی نہیں. بتائیے کہ آج کا سیاسی میدان جو سیاست کے بہت استاد کہلاتے ہیں، ان کا اور سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟
لیکن سید ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی سیاست کو جاننے والوں کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست نہیں جانتے. ان سے سیکھنا چاہیے. آج کے جو سیاست کے گرو کہلاتے ہیں ان کو سید ابوبکر صدیق اور عمر فاروق سے سیکھنا چاہیے پہلے سبق سے. کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے کہا تھا, انڈین نیشنل کانگریس والوں کو خط لکھا تھا حکومت ملنے کے بعد, کہ اب جب تم کو حکومت ملی ہے تو حکومت ایسے کرو جیسے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کی تھی. گاندھی جی نے کہا تھا, لکھا تھا, درج ہے اس طرح کتابوں میں. تو سیاست میں بھی سب سے آگے رہیں گے اگر آپ کو شرح صدر ملا. علامہ ابن تیمیہ نے بڑی عجیب غریب بات بیان کی ہے, لمبی چوڑی ہے, بہت شارٹ میں. انہوں نے لکھا کہ آپ حیرت کریں گے کہ دنیا میں قرآن و حدیث سے, عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جتنا جو وابستہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوگا. اس کی انہوں نے جو مثالیں دی, ہمارے اہل ایمان علماء کرام میں, ائمہ کرام میں ذہانت, استحضار, ذہنی قوت, یہ چیزیں, پھر مسلم سائنٹسٹ, یہ سب تو گزرے. ایک عجیب بات جو میں کہہ رہا ہوں, علامہ ابن تیمیہ نے کہی کہ فلاسفہ میں, فلسفہ اور منطق کے علماء میں بہت سارے مسلم فلاسفہ ایسے گزرے ہیں جو عقیدے میں بگڑ گئے, گمراہ ہو گئے, الحاد و بے دینی کا شکار ہو گئے. ابن ابو علی سینا, ان کے عقائد صحیح نہیں تھے. یہ یونانی فلاسفہ کے قول کے, ان کے یہاں میں ایک صرف ذکر کروں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کسبی ہے, کوئی بھی انسان محنت کر کے نبی بن سکتا ہے. یہ میں ایک چیز بیان کر رہا ہوں, ایسی اور بھی بہت سی گمراہیاں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں. تو ابو علی سینا ہیں, اور علامہ ابن رشد, ان کے یہاں کچھ انحرافات تھے. ان کی دینی کتابیں بھی ہیں, مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے, فقہ کی کتاب ان کی. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے فلاسفہ گزرے. تو علامہ ابن تیمیہ ایک عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ آپ ان گمراہ مسلمان فرقوں, افراد کو دیکھیے, لیکن یہ مسلمان تھے. ان کا اگرچہ فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر ان کے یہاں گمراہیاں آ گئی, انحرافات آ گئے, قرآن حدیث سے ہٹ گئے کئی جگہ, لیکن قرآن حدیث جانتے تھے, قرآن حدیث پڑھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان فلاسفہ کے مقابلے میں جو ملحدین ہیں, بے دین ہیں, غیر مسلم فلاسفہ مناطقہ گزرے ہیں, ان کے مقابلے میں ان کا علم, ان کی کتابیں زیادہ مفید ہیں, زیادہ علم والی ہے, ان کے یہاں زیادہ ذہانت ہے, ان کی کامیابیاں ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک غیر مسلم پروفیسر بتا رہے تھے کہ میں بہت سالوں سے پڑھا رہا ہوں کالج میں, لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان کے لفظوں میں محمدن, یعنی مسلمانوں کو کہا کہ محمدن اسٹوڈنٹس دوسروں کے مقابلے میں ان کا آئی کیو, سمجھداری, سبق کو سمجھنا اور چیزوں کو جاننا دوسروں کے مقابلے میں تیز ہوتا ہے. ایک کامنلی میں نے یہ چیز محسوس کی ہے. یہ ایک غیر مسلم پروفیسر کی بات بتا رہا ہوں, علامہ ابن تیمیہ کی بات اور یہ جوڑی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو آگے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں, قرآن و حدیث سے اور صحیح عقیدے سے جتنا جڑیں گے آپ کی ذہانت اتنی بڑھے گی, کیونکہ آپ کے اندر شرح صدر آئے گا. اسباب کے طور پر یہ شیخ عبدالرزاق نے جو گنائے ہیں, میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا, شرک سے براعت اور شرک سے دوری اختیار کرنا, چاہے وہ چھوٹا شرک ہو, بڑا شرک ہو, کھلا ہوا ہو, چھپا ہوا ہو. اس لیے کہ توحید انشراح صدر, سینے کے کھلنے کا سب سے بڑا, سب سے اہم اور سب سے بنیادی سبب ہے, اور اس کی ضد اللہ کے ساتھ شرک ہے جو سینے کی گمراہی, ظلمت, تاریکی کا اور اس کی مصیبت, پریشانی اور عذاب کا سب سے بڑا سبب ہے. آپ سوچئے, توحید کاش موقع ہوتا. توحید اصل میں انسان کو زندگی کا اور ہر چیز کو صحیح جگہ پر رکھنے کا شعور دیتی ہے. ایک آدمی اگر توحید سیکھتا ہے, جانتا ہے, تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے, اور جو اللہ کا حق ہے وہ کسی کو نہیں دینا ہے. پھر رسول کو رسول کے مقام پر رکھتا ہے, بزرگوں کو بزرگوں کے مقام پر رکھتا ہے, انسانوں کو انسانوں کے, والدین کو والدین کے مقام پر, حکمراں کو حکمراں کے مقام پر رکھتا ہے, جانوروں کو جانوروں کے مقام پر رکھتا ہے, نعمتوں کو نعمتوں کے مقام پر رکھتا ہے. نعمت کو یا اسباب کو مسبب کا درجہ نہیں دیتا کہ اگر ہم کو گائے دودھ دے رہی ہے تو یہ بھگوان ہو گئی, اس کی پوجا ہونی چاہیے. نہیں, اس کی پوجا ہونا چاہیے جس نے گائے کو دیا. ماں باپ سے ہم پیدا ہوئے تو ماں باپ پوجنی ہو گئے؟ نہیں, ماں باپ نے جس کو دیا, جس ذات نے ماں باپ کو دیا اس کی پوجا ہونا چاہیے.
لا تعبدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، قرآن نے سکھایا واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان سورج اور چاند کو پیدا کیا. یہ شعور دیتا ہے قرآن، یہ توحید، کہ اللہ کا جو مقام ہے وہ خالق کا ہے، مالک کا ہے، رب کا ہے، الصمد ہے، اور ساری کائنات مخلوق ہے. اور جب مخلوق ہے تو محتاج ہے رب کی، وہ دینے والی نہیں ہو سکتی. اس سے کیا مانگنا جو خود محتاج ہے، جو خود مخلوق ہے، جس کی خود طاقت اور صلاحیت انتہائی 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 محدود ہے. رب کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے جو میں نے بات بیان کی اس کو فٹ کیجئے کہ جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، کرتے ہیں، کیا وہ ستاروں کے بارے میں صحیح ڈھنگ سے تحقیق کر سکتے تھے؟ سورج کی پوجا کرنے والے، سوریہ نمسکار کرنے والے، ہمارے یہاں وحید الدین خان صاحب نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعے کا ذکر کیا. نام اس لیے لے لیا کہ بھائی ان کی بات ہے، کہاں تک درست ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی شک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے لکھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں گہن لگنے والا تھا، تو رصد گاہ میں دوربین کے پاس کئی سائنٹسٹوں کو بٹھایا گیا کہ آپ مشاہدہ کیجیے. تو سی وی رمن بہت بڑے سائنٹسٹ ماہر فلکیات ہندوستان کے، ان کو بھی بٹھایا گیا. وہاں ایک انگریز افسر بھی بیٹھا تھا. گہن جب لگنے لگ گیا تو یہ تھوڑی تھوڑی دیر پر اٹھ کر ایک گھنٹی بجاتے تھے اور پھر آ کے دیکھتے تھے، پھر اٹھ کے گھنٹی بجاتے پھر آ کے دیکھتے. اپنے یہاں تھالی بجی تھی نا، تو اس انگریز افسر نے پوچھا یہ کیا مذاق ہے، آپ یہاں مشاہدہ کر کے بیچ میں اٹھ کر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں؟ کہا یہ تو میں بحیثیت سائنٹسٹ اور آپ کے کام کے اپنے کام کے اعتبار سے یہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ایک جس دھرم کو مانتا ہوں اس دھرم کے انوسار، اس کے مطابق ایک راکشس ہے جو سورج اور چاند کو نگلنے کے لیے لپکتا ہے، اور ہمارا دھرم شاستر یہ کہتا ہے کہ آپ جب گھنٹی بجاتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے اور اس سے سورج اور چاند کی حفاظت ہوتی ہے. کہا اس لیے میں گھنٹی بجاتا ہوں. تو انگریز افسر بھی ہنسنے لگا کہ بھائی آپ اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہو. غور کیجئے، وہ تعلیم اگر توحید کی شکل میں ہوتی تو کیا یہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے اس لیے کہ آپ کے پاس توحید ہے؟ ایسے کتنی مثالیں بیان کی جا سکتی ہے. توحید سے انسان کا ہم و غم زائل ہوتا ہے، اور توحید سے جب شرح صدر حاصل ہوتا ہے تو ناکامیوں کے باوجود پھر سے کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ناکامیابی انسان کو گھر نہیں بٹھائے گی اگر اس کے اندر توحید اور شرح صدر ہے. ناکام ہونے کے بعد پھر محنت کرے گا، پھر محنت کرے گا، غم اور ہم میں پڑ کر جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ نہیں جائے گا، قائم اس پر نشاط رہے گا، زندگی کی امنگ رہے گی. اور خودکشی کرنا تو دور کی بات ہے، جس کو شرح صدر اور توحید ملے گی وہ خودکشی نہیں کرے گا. آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس کی شرح بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے، شرح صدر نہیں ہے، ایمان باللہ، ایمان بالقضاء والقدر نہیں ہے، دنیا داری ہے. اب ہمارا نوجوان جو ہے دولت حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گلیمر اور مادے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ موبائل پر جو ہے جوا کھیل رہا ہے. جھوٹا جو جال بچھایا جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنی ذمہ داری پہ کھیلو، پھر بھی جا رہا ہے. لوٹ جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ سب معاملہ تو ختم ہو گیا. وہ ہے نا نئے نئے اشتہار آتے ہیں موبائل پہ، تو جب اس پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سب لوٹ گیا، تو دنیا ہی سب کچھ تھی، لوٹ گئی، تو موت کو گلے لگا لو، خودکشی کر رہا ہے. ایمان والا ہوتا تو جانتا کہ دنیا کی مصیبت سے بڑی مصیبت تو مرنے کے بعد ہوگی اگر خودکشی کرتا ہوں. اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے کیسے میں اللہ کے پاس جا سکتا ہوں؟ توحید ہوگی تو انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے مادہ ملے گا. یہی ہے شرح صدر. یہ میں نے ایک تو مثال دی ہے، آپ اس پر بات کرتے جائیے کہ کس طرح توحید شرح صدر کا ذریعہ بنتی ہے. بات ختم نہیں ہوگی اور وقت کم پڑے گا. دوسرا سبب انشراح صدر کا وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، آپ کے منہج کو جو آپ کا بہترین منہج ہے، منہج قویم، درست منہج، طریقہ، اس کو لازم پکڑنا. سنت سے ہٹنا بدعت ہے. سنت کو لازم پکڑنا، آپ کے طریقے کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا. اب کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو وہ دنیا کے اس شخص کی اتباع کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے الم نشرح لک صدرک. وہ ذات جس کا سینہ سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے، سرٹیفائیڈ قرآن کے الفاظ میں، کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے.
جب آپ کا سینہ اللہ نے کھولا تو آپ کا کوئی کام عقل و شعور کے خلاف ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جو حکمت و دانائی کے مخالف ہو، سمجھ میں نہ آئے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف ہو؟ بظاہر ہوگی تو سائنس ٹیکنالوجی کی خامی ہے، نبی کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے آپ کے سینے کو کھولا تو آپ سب سے زیادہ شرح صدر والے تھے. آپ کا اخلاق قرآن کہتا ہے سب سے اونچا ہے، انکا لعلی خلق عظیم. تو جب آپ کا سب سے اچھا اخلاق ہے اور آپ کی پیروی کی جائے گی تو ہمارے یہاں خامی کہاں رہے گی؟ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سیرت پڑھاتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی کسی فلم اسٹار کو، کوئی کسی اسپورٹس مین کو، اسپورٹس وومین کو یا اور فلاں کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے. یہ ہماری خامی ہے اور شرح صدر سے وہ محروم ہو رہا ہے. زندگی کے راستوں کو صحیح طور سے نبھانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاق کی پیروی ہے. ہاں، آپ اگر اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی، ہم چھوٹی بڑی اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی. نبی کی ہر بات کو، نشست و برخاست ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، عبادت ہو، عقیدہ ہو، سب چیزیں سکھائیں. نبی کا طریقہ اگر آپ اختیار کروا دیں تو دنیا کے کسی ایسے شخص کو، کسی بھی انسان کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تعلیم لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ سب سے بہترین شرح صدر والی شخصیت کی تو وہ اتباع کر رہا ہے. اب اگر کسی کو کوئی اس میں خامی نظر آ رہی ہے تو اس کی آنکھ میں کمزوری ہے، اس کی سمجھ میں کھوٹ ہے. حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اعلیٰ ہے اور آپ سب سے زیادہ متقی، ظاہر اور باطن کے سب سے اعلیٰ معیار پر قائم رہنے والے انسان، دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام والے. ہاں، اور جو شخص آپ کی اتباع کرے گا اس کو سینے کا شرح حاصل ہوگا، دل میں اطمینان حاصل ہوگا اور اس کی حالتیں سدھر جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی پیروی کرنے میں تزکیہ قلب، ہمارے یہاں اہل تصوف نے اس کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے. آپ فلاں ذکر کیجئے، شیخ نے ہمارے خواب میں دیکھا ہے، ڈائریکٹ اللہ نے بتایا ہے کہ ایسا کام کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، یہ ذکر پڑھ لو گے 2.5 لائن کا تو 600 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یہ قرآن سے دور کرنے کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا، کہ آپ کی دلیلیں، آپ کی سنت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر صاحب جو بتا رہے ہیں شیخ الطریقت، ان کی بات مانو. ہاں، یہاں اس کا تذکرہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس کا غلبہ ہے. لوگ اس طرح سے غور کریں کہ ہمارے پاس اللہ اور رسول کی بات کے ماننے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں. یہ رکاوٹیں ہیں کہ ہم نے دوسروں کو رسول کا درجہ دے رکھا ہے. ہاں، امام فلاں ہے، ٹھیک ہے، وہ امام کیوں ہے؟ وہ اس لیے امام بنے کہ رسول کی اتباع کی. کوئی مسلمانوں میں کوئی امام اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر امام بن سکتا ہے کیا؟ کوئی امام نہیں بنے گا. آپ اللہ کے رسول کی اتباع کیجئے، آپ بھی سردار بن جائیں گے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا زیادہ متبع ہوگا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہوگا، اور جو اللہ کا مقرب جتنا زیادہ ہوگا وہ دوسروں سے اتنا زیادہ اونچا ہوگا. تو آپ کو اونچا بننا ہے تو رسول کی اتباع کیجئے. عقل اور شعور میں بھی نبی کی سنت کو پکڑیے، آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. ایسی کتنی باتیں میں بیان کروں کہ فقہ کے نام پر کسی حدیث کو رد کر رہے ہیں، بعد میں تحقیق کریں، غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فقہ کے خیال ہی غلط تھا، حدیث صحیح نکلی. یہ حدیث کی بات جو ہے وہ عقل کے موافق بھی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک حدیث ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امی، پیٹ کا بچہ، جنین پیٹ کے بچے کو کہتے ہیں. ایک مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے. ابھی عید الاضحیٰ آ رہا ہے، کبھی کبھی آتا ہے یہ سوال کہ ہم نے جانور خریدا، مادہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، قربانی ہوگی کہ نہیں. اور پھر قربانی اگر کی، ذبح کیا، عام حالات میں بھی ذبح کیا، تو ایک جانور کو ذبح کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اندر پیٹ میں بچہ بھی تھا، اور ماں کو ذبح کرنے پر بچہ مردہ نکلا. تو ہمارے فقہائے احناف نے کہا کہ نہیں وہ مردار ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ. ہاں، تو میتہ ہے، یہ مردار ہے، حرام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام مردہ الگ ہے، پیٹ کا بچہ الگ ہے. آپ نے کہا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امی. یہ حدیث ہے کہ جنین، پیٹ کے بچے کا ذبح کرنا، تزکیہ ذبح، اس کی ماں کا ذبح کر دینا ہے. یعنی ماں کو آپ نے ذبح کیا تو بچہ بھی حلال ہو گیا. اب انہوں نے کہا ارے نہیں وہ تو مردار ہے. علامہ ابن قیم نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی
اور یہ کہا کہ جو ذبیحے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جانور کو، جب آپ کسی جانور کو کا گلا ذبح کر، گلے سے پر چھری پھیری جاتی ہے، جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے جسم کے سارے اعضاء، سارے پارٹس سب حلال ہوتے ہیں نا. ذبح آپ نے یہاں کیا گردن پہ، لیکن اس کا جو پیر ہے، پیٹھ ہے، پیٹ کے اندر کے جو گوشت وغیرہ ہیں سب حلال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کیوں حلال ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ اس کے اعضاء ہیں اس ایک جسم کے، پورا کا پورا اس کا دھڑ جسم جو ہے حلال ہو رہا ہے ذبح کرنے پر. تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا، ہاں یعنی جنین جو ہے وہ اس جانور کا پارٹ ہے. جیسے اس کا پیر ہے، اس کا اگلا پیر جس کو ہم ہاتھ کہہ لیں، جیسے اس کا پیٹ ہے، اس کا سینہ ہے، ویسے ہی جنین اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ ہے. تو جیسے جسم کے دوسرے اعضاء ماں کو ذبح کرنے سے حلال ہو رہے ہیں، ایسے ہی وہ جنین بھی حلال ہو جائے گا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ فطرت کے خلاف ہے، نہ عقل کے خلاف ہے، اور میں آج کے الفاظ میں کہوں کہ نہ سائنس کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے شرح صدر حاصل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اخلاق کو صاف کرنے کا، دل کی پاکی اور طہارت کا، تزکیہ قلب، جس کے عنوان کے تحت تصوف کی پوری دکان چل رہی ہے، اس دکان کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور بہترین ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر کہ تزکیہ قلب کے لیے، یہ کیا شرح صدر کے لیے شرعی علم کو سیکھنا، حاصل کرنا، جو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت سے لیا گیا ہو. شرعی علم، سنت اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر منحصر شرعی علم. جتنا کوئی بندہ علم شرعی کو حاصل کرنے میں آگے بڑھے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا اور اتنا زیادہ اس کا سینہ کھلے گا، یعنی شرح صدر اس کو حاصل ہوگا، اس کی حالت اتنی زیادہ سدھرے گی. یہ اخلاص کے ساتھ ہونے پر دین آپ جتنا زیادہ سیکھتے جائیں گے اتنا آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا، شعور ملے گا، صحیح اور غلط کے فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت حاصل ہوگی، اور آپ کی حالت بھی درست ہوتی جائے گی. اور یہ جہالت کی ضد ہے، علم جہالت کی ضد ہے، جو کہ دل میں جو ہے تاریکی کی حیثیت رکھتا ہے اور حالت میں خرابی پیدا کرتا ہے. جہالت سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے انہو کان ظلوما جہولا، اس کے سیاق و سباق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ظلم اور جہالت، یہ دنیا میں جتنے بھی بگاڑ فساد ہیں اس کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، ظلم اور جہالت. ظلم کی ضد انصاف ہے، جہالت کی ضد علم ہے. تو علم حاصل کریں، اور علم کون سا؟ علم وحی. دوسرے علوم کو اس کی افادیت کی حیثیت سے، اس کے فائدوں کی حیثیت سے ہم اس کی اہمیت مقرر کر سکتے ہیں. میڈیکل سائنس ہے، فلاں 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 آئی ٹی اور یہ وہ، لیکن ان علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے. اور ان علوم میں مہارت حاصل کرنے والا انسان اگر صحیح عقیدے اور صحیح دین سے ناواقف ہے تو وہ بہت ماہر ہونے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ شرح صدر سے محروم نظر آئے گا. ابھی میں نے ذکر کیا علامہ ابن تیمیہ کی بات کہ ملحد فلاسفہ کے مقابلے میں مسلمان فلاسفہ گمراہیوں کے باوجود ان سے بہتر ثابت ہوئے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے اگلا ایک سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت، اللہ کی طرف پلٹنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خوب جی لگانا. یہاں انہوں نے لکھا کہ اطاعت و عبادت میں لذت حاصل کرنا. آپ اگر اللہ سے کوئی بڑی چیز چاہتے ہیں، خاص طور سے جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ ان اسباب پر غور کریں. میں نے کہا مادی کے آئے گا اور آپ کا سینہ کھلے گا، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کا مادہ پیدا ہوگا. تو اس لیے کہ عبادات سے، اللہ کی اطاعت سے دل کو راحت ملتی ہے، نفس کو انس حاصل ہوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینوں کو سعادت ملتی ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت دیجیے. اور اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے لیے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی ایک آدمی اگر شرح صدر کی دولت رکھنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، تو اللہ کی عبادت کرے. اور ایسی عبادت جب شرح صدر کے ساتھ ہوگی
تو اس میں لذت ملے گی، بوجھ نہیں محسوس ہوگی، اس میں مزہ آئے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے علاوہ دیگر اطاعت و فرما برداری کے جو کام ہیں، شریعت کی حکم کے احکامات کی تعمیل ہے، اگر آپ اسے انجام دیں گے تو آپ کو ایک سرور ملے گا۔ ایمان اور نیکی کی جو لذت ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیے، آپ کسی ناراض کو سے معافی مانگ لیجئے، آپ کے والدین ہوں، گھر کے کوئی فرد ہوں، ہاں، اس کے سامنے آپ حسن سلوک کیجئے، اور اس طرح کسی پر احسان کیجئے۔ کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے، آپ اس کی چھت کو ٹھیک کروا دیجئے، کوئی بھی آگے اس میں ایک احسان بھی دیا ہے، اس کی جو خوشی ہے اور اس سے جو آپ کو لذت ملے گی وہ بہت عظیم الشان ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا جو انعام ملے گا، اس انعام کا ایک حصہ ہوگا کہ آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا، ہاں، دین کی اور زیادہ ترقی ملے گی۔ گناہوں کا نقصان ایک یہ ہے کہ قرآن حدیث میں ہے، گناہوں کا نقصان یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو دلائل ہے کہ ایک گناہ کے بعد اللہ اور گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ تو گناہ پر گناہ کرنے کا یہ ایک عذاب ہے دنیا کا، اس کے بالمقابل نیکیوں کے کرنے کا ایک ثواب اور اجر اور اللہ کی طرف سے انعام یہ ملتا ہے کہ آپ اگر ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ مزید نیکیوں کے راستے کو آپ کے لیے ہموار کرتا ہے، آسان کرتا ہے، اور اس کی توفیق بخشتا ہے، اور یہ شرح صدر کے معنی میں شامل ہے۔ چنانچہ نیکیوں کے علاوہ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر بہت عظیم الشان چیز ہے، یہ مومنوں کی پہچان کہی جانی چاہیے۔ ہاں، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کے دکھاوے کے لیے سستی سے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ہاں، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافقین۔ جب منافقین کم کرتے ہیں تو مومنین کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ کا خوب ذکر، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، صبح شام کے اذکار، گھر سے نکلنے کے بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کرنا، جہاں جو دعا بتائی گئی ہے اس دعا کو، ذکر کو اختیار کرنا، یہ خوب ذکر کرنے والوں کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، گولیوں کی ضرورت نہیں ہے، مسکنات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے اطمینان کے چکر میں کیا نشہ تک کر ڈالتے ہیں۔ سب سے بہترین علاج، ہاں، انسان کے جو نفسیاتی پرابلمس ہیں، الجھنوں کا، اللہ کا ذکر ہے اس کا علاج۔ اللہ کے ذکر کے فوائد علامہ ابن قیم نے کم و بیش 100 کے قریب ذکر کیے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، ذکر کے اتنے فائدے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا شرح صدر کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے احسان کرنا۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ احسان کرو۔ اب احسان کیا ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ احسان ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ کے ساتھ احسان، بندوں کے ساتھ احسان، حسن سلوک، اس میں درجات ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ احسان، وبالوالدین احسانا، پھر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ احسان۔ ہاں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا، فرض کر دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، قتل کرو تو بھی احسان کے ساتھ، ذبح کرو تو بھی چھری تیز کر لو، جانور کے سامنے چھری مت چلاؤ، ہاں، نہ دکھا کے تیز کرو۔ ہاں، الاحسان، تو کہا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہ احسان کیسے ہوگا؟ آپ کے سماج میں کوئی رتبہ، اثر رسوخ ہے، اس اثر رسوخ اور جاہ و منصب کے ذریعے سے آپ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو جائز ہے، کسی کا حق مار کے نہیں، جائز طریقے سے اس کے ساتھ احسان کرنا۔ مال دیا ہے اللہ نے، مال کے ساتھ اس کی مدد کریں آپ۔ اسی طریقے سے بدن کے ذریعے سے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسی کو۔ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، آپ دوا پر خرچ نہیں کر سکتے، لیکن ہاسپٹل پہنچانے میں، لانے میں، یا اس طرح کی کوئی خدمت کرنے میں آپ اگر مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی احسان ہوگا۔
اسی طرح کے اور بھی بہت سارے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو شرح صدر اور ان کے معاملات کو آسان کرنے کا اور ان کے اچھے انجام کا وعدہ کرتا ہے. قرآن و حدیث کے نصوص میں یہ چیزیں موجود ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا. رہا بخیل حریص آدمی تو یہ سینے کا سب سے زیادہ تنگی والا انسان ہوتا ہے. اور جو سینے کی تنگی والا ہوتا ہے نا, بخیل جو لوگوں پر خرچ نہیں کرتا, لوگوں کے کام نہیں آتا, تو وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے ہم و غم کا شکار ہوتا ہے اور اس کی زندگی بڑی تنگی کا اور کہتے ہیں گھٹن والی ہوتی ہے. ہاں, اس میں لذت اور مزہ نہیں ہوتا. اسی طرح دل کے شرح صدر کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں, اس کی جو خرابیاں ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے, دور رکھا جائے. اور یہ بیماریاں بہت ساری ہیں, ہاں, شبہات اور شہوات کی, جیسے حسد, کینہ کپٹ, ہاں, بے ایمانی, خیانت, لالچ, ہاں, اس قسم کی بیماریاں, کیونکہ یہ بری خصلتیں ہیں اور یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جب دل میں داخل ہو جاتی ہیں تو انسان کے کردار کو, اس کی شخصیت کو, اس کے ایمان کو, اس کی راحت کو تباہ کر دیتی ہیں اور اس کے دل کو, اس میں دل میں جب داخل ہوتی ہیں تو دل کو تاریک کر دیتی ہیں. اب شرح صدر کی روشنی اس میں نہیں رہ جاتی, یہاں اندھیرا چھا جاتا ہے. اور ایسے شخص کو جس کے اندر یہ بیماریاں غالب آ جائیں, جو اسی چکر میں رہتا ہے, کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی سے حسد جلن میں مبتلا ہے, کوئی دنیا کے لالچ میں پڑا ہوا ہے, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہوتی ہے, برا انجام ہوتا ہے, شرح صدر سے محروم ہوتا ہے. ہاں, آخری سبب کہ شرح صدر کا ایک سبب یہ ہے کہ زبان کو حرام بات سے محفوظ رکھا جائے, کان کو حرام باتوں کو سننے سے محفوظ رکھا جائے, اسی طریقے سے اپنی نظر کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھا جائے. آج تو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے, اس کو ہلکے میں مت لیں. آج ہم موبائل پر ہماری نئی نسل تو نئی نسل, پرانی نسل کو بھی جو ہے مشغلہ مل گیا ہے. ہاں, ہر ایک اپنے لذت اور اپنی چاہت کے اعتبار سے انتخاب کرتا ہے اور ایسی چیزیں انتخاب کرتا ہے کہ یا تو وہ فائدے مند نہیں ہے. جتنی دیر آپ موبائل میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ کہیں گے کہ اس میں نے کوئی غلط کیا دیکھ رہا ہوں. لیکن اتنی ہی دیر اگر آپ تلاوت کرتے, اسی موبائل میں کسی انسان کی تفسیر قرآن کی اچھی تقریر یا درس سنتے, درس قرآن, درس حدیث, اپنے دلوں کو جگانے والے بیانات, ہاں, یا کوئی معلوماتی اور تعلیمی چیز دیکھتے, تو آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ملتا. یہ جو آخری نقطہ ہے, میرا وقت پورا ہو گیا, ہاں, یہ ایک کافی اہمیت کی حامل چیز ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. تو زبان کو حرام باتوں سے, جیسے غیبت, چغلی, جھوٹ, کسی کی برائی کرنا, اس سے محفوظ رکھا جائے. کان کو غلط باتوں کو سننے سے, موسیقی, گندی باتیں, گالی گلوچ. ہاں, ہمارے ایک ابو ذرع رازی, امام ابو ذرع رازی ایک محدث گزرے ہیں, بہت شاندار, جو سنتے تھے بھولتے نہیں تھے. مجلس میں بیٹھ کے محدثین کی کہتے تھے کہ اگر کوئی ایک آدمی ایسی کوئی حدیث مجھے سنائے جو یاد نہیں ہے مجھے, میں نہیں جانتا, تو ایک حدیث کے بدلے 1 دینار دوں گا. امام بخاری کے شاگرد, امام مسلم کے استاذ اور ساتھی, مرنے کے وقت ان کا واقعہ مجھے 1-2 منٹ لوں گا شیخ, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری وقت میں تھے, دل کو مطلب بس جاتا ہے یہ, اور یہ بھی شرح صدر کی ایک شکل دیکھ لیجئے, کہہ سکتے ہیں. ان کے 2 ساتھی ان کی عیادت کے لیے آئے, ابن ابی حاتم اور ایک نام بھول رہا ہوں, دوسرے وہ بھی بڑے محدث ہیں. تو اب انہوں نے دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت میں ایک مومن بندے کے لیے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے, لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. تو اب وہ سوچنے لگے کیا کریں, تو ان کو ایک تدبیر سوچی, اشارہ کیا, اور ابن ابی حاتم نے ان سے کہا کہ وہ تلقین موتا, مرنے والے کے لیے جو تلقین کرنے والی حدیث ہے وہ کیسے ہے ذرا سناؤ. تو یعنی وہاں بیٹھے ہیں بستر پر, وہ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, امام ابو ذرع رازی, اور یہ دونوں بیٹھے بات کر رہے ہیں. اور ایک کہہ رہا ہے دوسرے سے کہ وہ علی حدیث کیسے ہے, اور ان کے یہاں سند سے سناتے تھے. تو کہا ہم سے, تو دوسرے والے نے حدیث سنانا شروع کی کہ مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے, ان سے بیان کی فلاں نے, ان سے بیان کی فلاں نے. بیچ سند میں رک گئے, اور جہاں وہ رکے, جیسے ہی رکے, ابو ذرع رازی جو آخری لمحات سے گزر رہے ہیں, انہوں نے شروع کیا مجھ سے حدیث بیان کی فلاں نے, ان سے فلاں نے, ان سے فلاں نے, ان سے فلاں صحابی نے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. یہ کہا اور روح پرواز کر گئی.
حدیث پڑھی، لا الہ الا اللہ پورا کیا اور انتقال ہو گیا. شرح صدر اور اس کا نتیجہ. ان کی چیز میں بتانے جا رہا تھا، بری بات سننے سے بچنے کے لیے. یہ گھروں سے جب گھر سے نکلتے تھے کسی ضرورت سے تو اپنے کانوں میں کپاس، جس کو ہم روئی بھی کہتے ہیں، کپاس ڈال لیتے تھے، کوئی ایسی چیز جس سے میں لوگوں کی بات نہ سن سکوں. تو لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میری اللہ نے مجھے ایسا قوت حفظ عطا فرمایا ہے کہ کوئی چیز سن لیتا ہوں تو بھول ہی نہیں پاتا. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی مغنیہ کے نغمات یا کسی گندی بات کرنے والے کی گندی بات میرے کانوں میں آئے اور میں بھول نہ پاؤں. میں چاہتا ہوں کہ اچھی باتیں سنوں، قرآن سنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں، وہی مجھے یاد رہے. وہ لوگ کتنا اہتمام کرتے تھے. آج گندی باتیں، جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے کردار پر، ہمارے خیالات پر پڑنا ہی پڑنا ہے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کی خواتین، ہم خود موبائل پر، ٹی وی پر ایسی کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں جسے دیکھنا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو یاد رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں تو ہمارے ذیل و دماغ پر، ہمارے کردار پر ان کے اثرات پڑتے ہیں. آج دنیا اسی کو دکھا دکھا کر مسلمانوں کو دین سے دور کر رہی ہے، مادہ پرست بنا کر ایمان سے دور کر رہی ہے. گلیمر کے چکر میں دین اور معنویت اور اخلاق کو لوگ پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ساری مصیبتیں پیدا ہو رہی ہے. تو بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم صحیح دیکھنا، صحیح سننا اور صحیح کھانا سکھا دیں اور نگاہ بھی صحیح ہو. اس لیے کہ فضول سننا، فضول دیکھنا، فضول کلام کرنا، اس میں ایسے نقصانات ہیں جو صاحب عمل کے لیے انتہائی ہلاکت خیز ہیں، اور یہ بہت سارے ہموم، غموم اور مسائل کو کھینچنے والے ہیں جن کے ایسے نتیجے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. لہذا دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصانات ہوتے ہیں. یہ چند اسباب شیخ عبدالرزاق صاحب نے جو ذکر کیے تھے شرح صدر کے، میں نے اس کا تذکرہ کیا. معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا. بہرحال اللہ رب العالمین سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے سینوں کو کھول دے، شرح صدر کی نعمت سے ہمیں محروم نہ کرے، ہمیں دلوں کی تنگی والا نہ بنائے، اور ایسا نہ بنائے کہ دلوں کی تنگی کا شکار ہو کر دنیا کی مصلحتوں سے بھی محروم ہو، آخرت کی سعادت و کامیابی سے بھی محروم ہو. بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن توفیق اور شرح صدر کے ساتھ دنیا میں بھی کامیابیوں سے نوازے اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے تحفظ دے کر اپنے انعامات کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.